رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادے علی مظہر عجائب تجدون لکا فی النوائب۔ کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی مدنی الابتہ التہامی، سید البہی سراج المضی کوکب الدر صاحب وقار والسکینہ، المدفون بعرض المدینہ، العبد المیدد، رسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین، خاتم النبین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، علی سید المطہر، امام المظفر، شجاعت الغضنفر، ابی شبر مشبر بالغری لیث بن غالب، مظہر العجائب و مظہر الغرائب، مفقر والمناقب، امام المشارق والمغارب، الذی حبہ فرض الحاضر والغائب بالغائب، حق بالحق، ابی الحسنین علی ابن ابی طالب، والا صاحب دعوت النبویہ و سولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعباد السجادیہ والمعاصر الباقریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والوجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم، یا بنی انی ارى فی المنام، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان ایمان، بزرگان ملت و برادران عزیز و محترم لائق سامعین کرام، جناب عباس کے ماتمدار، ردائے زہرا کے غمخوار، حسین مظلوم کربلا کے سوگوار، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا سرنامہ سکون قرار دیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی وہ معبود جو خالق ارض و سما ہے، جو مالک کون و مکان ہے، جو بطن مادر میں انسان کی حفاظت کرنے والا ہے، جو پرندوں کو حمد کا شعور دینے والا ہے، جو پرندوں کو فضا میں اڑنے کی قوت بخشنے والا ہے، جو بہتے ہوئے زمین پہ آپ کا ستون بچھا دینے والا ہے، جو بغیر ستون کے نلگوش شامیانہ قائم کرنے والا ہے، جس نے ہوا میں زور دیا تو بادل میں شور دیا، اس معبود کا لاکھ لاکھ شکر نہیں ہے تو کیا ہے، یا اس معبود کا لاکھ لاکھ کرم نہیں ہے تو کیا ہے کہ اس نے اپنے نور سے ایک علی بنایا اور ہمارے دلوں میں ڈال دیا۔ یہ اس کا شکر نہیں ہے تو کیا ہے، یہ اس کے احسان نہیں ہے تو کیا ہے۔ دیکھیے، علی عباس چھبروی کبھی بھی کوانٹٹی دیکھنے کا عادی نہیں رہا کہ لوگ کتنے بیٹھے ہیں۔ میں کوانٹٹی نہیں دیکھتا، میں کوالٹی دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، ورنہ مجلسیں تو قبرستان میں بھی برپا کی جا سکتی تھیں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد کے۔ قبل اس کے کہ میں خطابت کے میدان میں قدم رکھوں، جو حضرات بکھرے ہوئے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر میری بات بری لگے تو آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیے، اگر آپ کو تھوڑا سے دل سے دل ملانا ہو تو میرے قریب آ جائیے، اس لیے کہ جب دانے بکھرے رہتے ہیں تو دانوں کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ پہلے جملہ سن لیجئے، پھر اپنے بدن کو وائبریشن میں ڈال دیجئے گا۔ یعنی عزیزان ایمان زیغم بھائی، جب دانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو دانوں کا کوئی مول نہیں ہوتا، لیکن جب دانے ادب کے ساتھ فرش اضاء پہ آ جاتے ہیں تو وہی دانے ادب سے تسبیح زہرا بن جایا کرتے ہیں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے آل محمد پہ۔ یا علی یا علی یا علی۔ دیکھیے، میرے بھائی نے کان میں آ کے کہا
کہ مولانا آپ نے حیدرآباد میں جناب زینب کا خمسہ پڑھا تھا. میرے بھائی ممبر سے غلط سمجھ گئے. ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جب شعر پڑھے جاتے ہیں تو ایسا لگے کہ نیچے والا تلوار چلانے لگے. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی. میرے بھائی کی گزارش تھی کہ مولانا جناب زینب کا خطبہ پڑھیے گا, تو ہم نے کہا بھیا ٹھیک ہے. بہرحال میں ایک موضوع پہ لا رہا ہوں, آپ بھی جوش میں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہوش کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے دامن مبارک میں دے دوں, اس لیے کہ جہاں پہ آپ فضائل آل محمد کا رومال کھولیں وہ جگہ خوشگوار ہو جائے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آل محمد پہ. تو عزیزان ایمان, میں عرض یہ کر رہا تھا, دیکھیے یہ فرش ازا جو آج ہمیں ملی ہے یہ کسی مقصد کے تحت ہمیں دی گئی ہے, اور یہ فرش ازا جو ہم تک نصیب ہوا ہے یہ خدا کی قسم ابو سفیان کے ٹکڑوں سے نہیں ملا ہے, عمران کے گھرانوں سے ملا ہے. آپ آمادہ ہوئیے, میں آپ تک ایک بات کہنے جا رہا ہوں. آج ہر وہ دل پچھتائے گا جو آج مجلس میں نہیں بلکہ کبھی بھی فرش ازا پہ نہ جاتا ہو. دیکھیے ہم فرش ازا پہ آئیں یا نہ آئیں, لیکن ایک فاطمہ فرش ازا پہ آ جایا کرتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور آپ کا بھی عقیدہ ہے. آپ ٹہلیے لیکن فاطمہ آپ کے ساتھ ٹہلنے میں نہیں ہے. آپ گھومیے, فاطمہ آپ کے ساتھ گھومنے میں نہیں ہے. آپ کھائیے, فاطمہ آپ کے ساتھ کھانے میں نہیں ہے. آپ باتیں کیجئے, فاطمہ آپ کے ساتھ باتوں میں نہیں ہے. آپ چوراہوں پہ رہیے, فاطمہ آپ کے ساتھ چوراہوں پہ نہیں ہے. ادھر فرش غم بچھا, ادھر جنت البقیع کی مالکہ فرش ازا پہ آ گئی. ادھر آپ آ کے بیٹھے, ادھر زینب آ کے بیٹھی, ادھر سکینہ آ کے بیٹھی, ادھر رسول خدا آ کے بیٹھے, ادھر حسن مجتبیٰ آ کے بیٹھے, ادھر حسین آ کے بیٹھ گئے. یعنی عزیزان ایمان, اگر ہمارے پاس, دیکھیے ابھی میں فضائل کے منزل میں قدم نہیں رکھ رہا ہوں, یہ الگ بات ہے کہ آپ کے آنکھیں اڑ اڑ کے مجھے داد دے رہی ہیں, لیکن عزیزان ایمان ہمارے گھر اگر کوئی پرائم منسٹر آ جاتا ہے تو ہم 6 دن تک کھڑا کالر کر کے چلتے ہیں. پتہ نہیں فرش ازا پہ کس کے مقدر میں حسین بیٹھے ہوں, پتہ نہیں کس کے پاس رسول بیٹھے ہوں. یہ مقدر نہیں ہے تو کیا ہے؟ فرش ازا پہ اگر بے در ہو تو فرش ازا پہ آؤ, بے زر ہو تو فرش ازا پہ آؤ, بے مال ہو تو فرش ازا پہ آؤ, بے دیندار ہو تو فرش ازا پہ آؤ, بے کمال والے ہو تو فرش ازا پہ آؤ, بے رزق والے ہو تو فرش ازا پہ آؤ, بے ایمان والے ہو تو فرش ازا پہ آؤ, بے مراد والے ہو تو فرش ازا پہ آؤ. میں کسی بات تک آپ کے پہنچانے جا رہا ہوں, یعنی عزیزان ایمان کہ یہ فرش ازا ہمیں مقدر سے نصیب ہوا ہے. یہ فرش ازا سب جانتے ہیں کہ کس نے دیا, لیکن خدا کی قسم جس دن احساس ہو گیا کہ فرش ازا ہمیں کس عالم میں ملا, اس دن ہوٹلوں پہ بھیڑ نہیں ہوگی, اس دن فرش ازا پہ بھیڑ ہوگی. میں کوئی بات آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں. یہ فرش ازا جو ہے ہمیں سفیان کے ٹکڑوں سے نہیں ملا ہے, عمران کے گھرانوں سے ملا ہے. زیغم بھائی, یہ فرش ازا پوری دنیا آج کروڑوں خرچے کیے جا رہے ہیں صرف 2 چیزوں کو مٹانے کے لیے. پتہ ہے کیا؟ آپ کو تو کوئی مٹا نہیں سکتا. ہم آگ سے, پانی سے, نہ مٹی سے, ہوا سے, ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا, آپا پہلے اپنی عظمت سنیے کہ آپ کیا ہیں, انشاءاللہ روح کی وادیوں میں گلاب کھلا دیں گے. یہ جملے. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا, مولا یہ بتائیے کہ آپ کے شیعہ کس چیز سے بنائے گئے؟ تو امام نے فرمایا ہمارے شیعہ ہمارے فاضل تینت سے بنائے گئے. مولا ہم تو ہندی میڈیم کے لوگ ہیں, ہم کیا جانے کہ فاضل تینت کیا ہے؟ ہماری زبانوں میں بتا دو کہ فاضل تینت کسے کہتے ہیں. امام نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ امام میں اور عوام میں فرق ہوا کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے, امام اور عوام میں فرق ہوا کرتا ہے. عوام اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی بھاشاؤں کو سمجھے, امام اسے کہتے ہیں جو صفوں کو چیرتا ہوا اژدہا آ جائے تو اس کی بھی بھاشا پڑھ لے. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں چاہتا یہ ہوں کہ منزل کو طے کروں اور روح کی وادیوں میں گلاب کھلاتا چلوں. یعنی عزیزان ایمان, امام اور عوام کا فرق ہے. امام سے پوچھا مولا آپ کے شیعہ کس چیز سے بنائے گئے؟ تو امام نے فرمایا ہمارے شیعہ فاضل تینت سے بنائے گئے. مولا ہم تو بچے ہوئے, ہم تو ہندی میڈیم کے لوگ, ہم کیا جانے کہ فاضل تینت کسے کہتے ہیں. نوجوانوں ہماری زبان میں بتا دو مولا کہ ہم کس چیز سے بنائے گئے.
جملہ سنیے امام کا، یہ علی عباس چھبربی کی خطابت نہیں ہے بلکہ میرے مولا کا کہا ہوا جملہ ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے شیعہ ہمارے بچے ہوئے نور سے بنائے گئے، ہمارے شیعہ ہمارے بچے ہوئے نور سے بنائے گئے، ہمارے شیعہ ہمارے بچے ہوئے نور سے بنائے گئے، ہمارے شیعہ ہمارے بچے ہوئے نور سے بنائے گئے۔ دنیا والوں شیعوں کو مٹانے کی کوشش نہ کرو۔ ہم نے دنیا والوں سے پوچھا بھیا تم کتنی چیزوں سے بنائے گئے؟ دنیا والوں نے بتایا ہم عناصر ہیں۔ ہم نے کہا کس چیز سے بنائے گئے؟ کہا آگ سے بنائے گئے، مٹی سے بنائے گئے، ہوا سے بنائے گئے، پانی سے بنائے گئے۔ جملہ نظر کر رہا ہوں، نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ہم آگ سے بنائے گئے، ہم پانی سے بنائے گئے، ہم مٹی سے بنائے گئے، ہم ہوا سے بنائے گئے۔ ہم یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تم الگ ہو عزادار الگ ہے، تم آسمانی ہو عزادار آسمانی ہے۔ ہائے ہائے، کوئی بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو، تم عثمانی ہو یہ عزادار آسمانی ہے، ان کا تم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تم چار تنی ہو یہ پنجہ تنی ہے۔ جملے کی قدر کیجیے گا، حقیقتوں کو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا، غم حسین کے ایسا گنا نہیں سکتا، اور جس کی ماں نے کبھی دل سے یا علی نہ کہا، کما تو دور وہ نعرہ لگا نہیں سکتا۔ یا علی علی سارے بولو، علی 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 جیو، علی 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 جیو، علی 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 جیو، علی 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 جیو، علی 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 علی، زور سے بولو۔ نعرہ تو ایسا لگنا چاہیے تھا کہ اگر ارد گرد مرحب کی اولادیں سوئی ہوں تو آج قبرستان سے اڑ جائے۔ نعرہ حیدری، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ تو عرض یہ کرنا ہے، دیکھیے کوشش یہی ہے کہ آج مرحب کی اولادیں قبر میں چین سے نہ سو پائیں، آج پھر وہی علی کا نام اتنا ہو کہ ذکر ایمان تازہ ہو جائے۔ چاہ بھی رہا ہوں اسی منزل پہ، ہم سے نہ ملاؤ اپنا مقابلہ، تم چار تنی ہو، یہ شیعہ پنجہ تنی ہے۔ تمہاری سوچ کی جہاں معراج ختم ہوتی ہے، شیعوں کے سوچ کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ پوری دنیا، نریندر مودی جی ماشاءاللہ سے بڑے اچھے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ شیر بچاؤ، شیر بچاؤ، پیڑ بچاؤ، پیڑ بچاؤ، پانی بچاؤ، ہر چیز کو بچانے کا ذکر ہے۔ جس کو بچایا جا رہا ہے وہ مٹتے جا رہے ہیں۔ ارے کیا سنا آپ نے؟ اور جنہیں مٹایا جا رہا ہے وہ پھیلتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی عظمت ہے، اپنا سمجھیے گا تو کب سمجھیے گا؟ پوری قوم آپ کو مٹانے پہ تلی ہوئی ہے، پورے لوگ آپ کو دبانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے کیا کیا؟ ہم حق کے ساتھ دیے، لوگوں نے نظریہ میں ہمیں مارا، لیکن خدا کی قسم انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارا اور موت کا رشتہ ایک ہے۔ نوجوانوں، ہمارا اور موت کا رشتہ ایک ہے۔ موت دوسروں کے لیے زحمت ہوگی، ہمارے لیے رحمت ہے۔ موت دوسروں کے لیے رحمت ہوگی، زحمت ہوگی، ہمارے لیے رحمت ہے۔ ایمانداری سے بتائیے شہید کو کون جانتا تھا؟ لے لیجئے سامنے کی مثال۔ اچھا یہ بات چھوڑیے، ابھی پوری دنیا آپ روڈ پہ آئے تھے، ایمانداری سے بتائیے کہ ابھی مولانا موصوف کو قتل کیا گیا، کون جانتا تھا کہ یہ کون ہے؟ لیکن جیسے ہی موت سے روح ملی، لوگ جان گئے کہ وہ کون تھے۔ جیسے ہی ان کی زبان کاٹی گئی، گلے کو کاٹا گیا شہید کو، لوگ جان گئے کہ یہ کون تھے۔ دیکھو تم ہمیں مارتے ہو اس لیے کہ مجلس بند ہو جائے، مارنے والے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری مجلس بند نہیں ہوتی ہے، 4 مجلسوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نعرہ حیدری! بہت بڑی بات میں نے کہہ دی، مجلسیں بند ہو جائیں گی، ہمیں مارو گے تو 4 مجلس کا اضافہ۔ پہلے تو سوم برپا کیا جائے گا، یہ فرسٹ مجلس، دوسرا 10واں ہوگا، ارے بولتے رہیے، دوسری مجلس، تیسرا 20واں ہوگا، تیسری مجلس،
کم سے کم اعلی پیمانے پہ ہوگا تو 40واں ہوگا، اور بیٹا عزت دار ہوگا تو سالانہ مجلس کر کے بتائے گا کہ عزت دار بیٹا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پنجتنی ہیں، مجلس بھی پنجتنی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ مجلسیں خدا کی قسم ہمیں سفیان کے رشتہ داروں نے نہیں دیا ہے، مس بھائی عمران کے گھرانے والوں نے دیا ہے۔ تو عزیزان ایمان، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے اب میں قدم رکھ رہا ہوں، اور جو لوگ خاموشیوں کا روزہ رکھے ہیں وہ بی بی کے نام سے افطار کرتے چلیں۔ ابھی بھی کچھ لوگ خاموشیوں کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، میں بی بی کا نام لے رہا ہوں، افطار کریں۔ اور جو لوگ سو رہے ہیں وہ نعرے صلوات کے پانی سے چہرے پہ چھینٹا مارتے چلیں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان ایمان، یہ فرش عزا ہمیں جناب زینب اولیاء مقام نے دیا۔ دیکھیے اب 19 سے زیادہ لوگ آ گئے ہیں، اب میں ان کی پرواہ نہیں کروں گا جو لوگ کہاں بیٹھے ہیں، میں ان پہ بھروسہ کرتا ہوں کہ لوگ کہاں پہ بیٹھے ہیں۔ لوگ جہاں بیٹھے ہیں پرواہ نہیں ہے، لوگ کہاں بیٹھے ہیں یہ پرواہ ہے مجھے۔ یعنی عزیزان ایمان دیکھیے زبان کھولیے، اس لیے کہ وہ زبانیں اچھی نہیں لگتی جو چوک پہ بولے، جو چوراہوں پہ بولے، کربلائی صاحب جو گول گپے کی دکانوں پہ بولے، جو دکانوں پہ بولے، جو مکانوں پہ بولے اور لسان اللہ کی تائید میں بے ہوش ہو جائے۔ ہائے 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 ہائے، زبانیں اچھی وہی لگتی ہے جو مکانوں پہ بھی بولے اور رضاخانوں میں بھی بولے۔ زبانیں اچھی وہی لگتی ہیں جو مکانوں میں بھی بولے، رضاخانوں میں بھی بولے، ورنہ وہ زبان ہی نہیں ہے جو ہر جگہ کینچی کی طرح چلتی ہوں اور آل محمد میں آنے کے بعد بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ وہ زبان نہیں ہے، زبان وہی ہوتی ہے جو لسان اللہ کی تائید میں اٹھے۔ تو عزیزان ایمان عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرش عزا ہمیں کس طریقے سے ملا، جانتے ہیں کس عالم میں ملا؟ یہ سب جانتے ہیں کہ علی کی غیرت دار بیٹی نے جناب زینب اولیاء مقام نے دیا، لیکن کیا ان میں سے کوئی یہ جانتا ہے، ان ہزاروں میں سے، کہ علی کی بیٹی نے کس عالم میں دیا؟ اگر آج احساس ہو گیا کہ کس عالم میں دیا تو جس طریقے سے آپ کی نمازیں قضا نہیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے مجلسیں قضا نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم آج چاہتا یہ ہوں کہ دل کو نکال کے آپ کی ہتھیلیوں پہ رکھ دوں، خدا کی قسم ذرا سا مجھ سے جڑیے تو میں بات پہنچا دوں۔ علی کی بیٹی نے کس عالم میں ہمیں فرش عزا دیا؟ جانتے ہیں دربار سجا ہوا ہے، میری طرف دیکھیے، خطابت کا تخت بلقیس آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، سجا ہوا ہے۔ یزید شراب کے نشے میں، جسے لوگ آج رضی اللہ کہہ رہے ہیں، آج رضی اللہ، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ ان سے راضی ہو گیا تو ناراض کس سے ہوگا؟ اچھا اب تو ماشاءاللہ سے نیٹ پہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یزید کو شہادت کا درجہ دینا چاہیے۔ میں حیدرآباد میں تھا، بچہ تھا، ہم نے اس دن پڑھا کہ ماشاءاللہ دیکھیے بڑا اچھا نیوز آ گیا ہے کہ یزید کو اب رضی اللہ کہنے گیا، تو ہم نے کہا بڑا میرا دل خوش ہوا کہ چلیے کہ یزید رضی اللہ ہو گیا۔ نیچے سے صاحب نے کہا مولانا کیا پڑھ رہے ہیں؟ یزید رضی اللہ۔ ہم نے کہا آگے کا تو جملہ سنیے۔ دل بڑا مطمئن ہو گیا، اب مجھے پتا چل گیا کہ یزیدوں کا رضی اللہ کا معیار کیسا ہوا کرتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، جنہیں دنیا رضی اللہ کہتی ہے وہ شرابی بھی ہوتا ہے، بندر باز بھی ہوا کرتا ہے۔ نعرہ حیدری، یہ ہے معیار۔ جیو حیدری، یہ ہے رضی اللہ کا معیار۔ یزید کو رضی اللہ کہنے کا مقصد اب سمجھ میں آ گیا کہ اب رضی اللہ کا معیار سمجھ میں آ گیا کہ جن کو انہوں نے رضی اللہ کہا ہے ان کا کردار کیسا ہے۔ اب تو واضح ہو گیا۔ تو علی کی بیٹی نے کس مقام پہ دیا ہے؟ تمہیدی 5 منٹ، کس مقام پہ ہمیں دیا ہے جانتے ہیں؟ یزید ملعون شراب کے نشے میں بیٹھا ہوا چور ہے، حشام بن ملک یہاں وہ آیا، تم نے کیا کیا کربلا کے میدان میں؟ انعام بٹ رہے ہیں ظلم ڈھانے پہ، کیسے رضی اللہ ہیں؟ انعام دے رہے ہیں اہل بیت پہ، ظلم ڈھانے پہ، ظلم ڈھانے پہ ہی انعام دیا جا رہا ہے۔ تم آؤ، تم نے کیا کیا کربلا کے میدان میں؟ یزید نہ پوچھو، بہت بڑا تیر مار دیا۔ تم نے؟ ہاں ہم نے مار دیا۔
کیا کیا اچھا بتاؤ جلدی سے. اس نے کہا ہم نے شام غریبہ میں گھر جلائے, ہم نے سکینہ کو تماچے مارے, ہم نے جناب زینب اولیاء مقام کو کوڑے مارے. یزید سنتا رہا. اچھا تم نے یہ کام کیا؟ کہا ہاں ہم یہ کام کرتے گئے, ہم یہ کام کرتے گئے. انعام کا وقت آیا. اچھا تم آگے آؤ. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کربلا کے میدان میں کیا کیا, کتنے دیر میں حسین کو گھیر کے مار دیا. ابھی تاریخ بن رہی ہے, تاریخ لکھنے جا رہی ہے. خدا کی قسم اب 10,000 رائٹر قلم لیے ہوئے, علماء کی تائیدی میں پڑھ رہا ہوں اس بات کو, 10,000 رائٹر ابھی قلم لیے ہوئے کاغذ پہ کرتاس پہ لکھنے والے تھے. اور ہم جیسے ذاکرینوں کو پڑھنا پڑتا. اگر علی کی بیٹی نہ تاریخ بدلتی تو ابھی تاریخ لکھانے والی تھی, پتہ نہیں کیسے سنیں گے آپ. علی کی بیٹی دربار میں بول رہی ہے, آج آپ کو عزا خانوں میں تائید کرنا ہوگا. علی کی بیٹی ایک مرتبہ خاموش لہجے میں خاموش تھی. ایک مرتبہ یزید نے کہا تو بتا کہ کیا کیا تو نے کربلا کے میدان میں. اس نے کہا یزید نہ پوچھ, ہم نے حسین 72 تھے, ہم لاکھوں تھے, ہم اتنے حاوی ہوئے کہ 15 منٹ میں گھیر کے حسین کو مار دیا, عباس کو مار دیا, علی اکبر کو مار دیا, اون کو مار دیا, محمد کو مار دیا, قاسم کو مار دیا. کہا اچھا 15 منٹ میں گھیر کے مار دیا. ابھی 15 منٹ گھیر کے چھپ ہوا ہی تھا. یزید ایک مرتبہ قلم والوں کی طرف گھوما, تاریخ لکھو کہ ہمارے فوجیوں نے حسین کو 15 منٹ میں گھیر کے مار دیا. ابھی تاریخ لکھنے والی تھی کہ علی کی بیٹی لہجہ جلالت میں کھڑی ہوئی, علی کی بیٹی عباس بن کے کھڑی ہوئی, علی کی بیٹی دلشیر بیٹی گرج کے لہجے میں بولی. 30ویں پارے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان کا بربک الکریم الذی خلق فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک وکلب تکذبون بالدین وإنا علیکم لحافظین وکراما کاتبین. دارین کی بیٹی کھڑی ہوئی, یعنی کائنات کی بیٹی کھڑی ہوئی. زینب پہچانوانے لگی, مجھے پہچانو میں زینب ہوں, میں اپنے باپ کی بھی زینت ہوں, میں اپنے ماں کی بھی زینت. آغاز ہو رہا ہے, آغاز ہو رہا ہے زینب اولیاء مقام کے خطبے کا. زینب کھڑی ہوئی, ام سونا کی اولاد. ہائے ہائے ہائے, ایسا لگ رہا ہے کچھ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ انا للہ کہہ رہے ہیں. جو لوگ انا للہ کہہ رہے ہیں وہ سبحان اللہ میں نعرے تکبیر بلند کر دیں. عرض یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ام سونا کی اولاد. جانتے ہیں زینب اولیاء مقام نے کیوں ماں کے نام سے دیا؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہائے, جناب ابو طالب کے یونیورسٹی کے ہونہار طالب علم میرے سامنے بیٹھے ہیں. ان کو یہ اتنا مانتے ہیں جن کا پوتا سجاد ہاتھ جھولتا ہے تو جواہرات بن جاتے ہیں. ان کے ماننے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بہترین جناب ابو طالب کے یونیورسٹی کے ہونہار ممتاز طالب علم میرے سامنے بیٹھے ہیں. جناب زینب نے کہا ام سونا کی اولاد. جانتے ہیں زینب نے نام لے کے کیوں کہا؟ یزید سب سے زیادہ اپنی ماں سے چڑھتا تھا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی, کتنا بد نصیب ہوگا وہ بچہ جو اپنی ماں سے چڑھے. اگر ماں عزادار ہو تو بیٹا شیعہ بنا دیتی ہے, ماں کلاکار ہو تو بیٹا فسادی بنا دیتی ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی, میں نے کیا کہہ دیا؟ ماں عزادار ہو تو بیٹے کو عزادار بنا دیتی ہے, ماں کلاکار ہو تو بیٹے کو آتنکواد بنا دیتی ہے. ایک نعرہ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. تو عرض یہ کر, دیکھیے کوئی آگے آنے کی کوشش مت کیجیے, جو لوگ جہاں آئے ہیں وہیں پہ بیٹھیے, کیونکہ نماز کی سب بچ چکی ہے. تو عرض یہ کرنے کا مقصد ہے آپ کے سامنے. جناب زینب نے کہا ام سونا کی اولاد. کس دور میں کہا جو لوگ امیر المومنین, جہاں چمچے یہ تخت پلٹ دینے والے مکار, امیر میرا سلام, امیر میرا سلام. یہ شراب کا امیر تھا, دولت کا امیر تھوڑی تھا. امیر المومنین میرا سلام, امیر المومنین میرا سلام. جہاں سلاموں کے سلام کے تحائف آ رہے ہوں وہاں علی کی بیٹی کہہ رہی ہو میں سونا کی اولاد, او میں سونا کی اولاد. یزید کانپنے لگا. اب کون بولنے لگا؟ کیا علی آ گئے؟
کیا علی آ گئے؟ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے غرض سے کہا، جیسے ہی کہا او میں سونا کی اولاد، یزید ایک مرتبہ زینب کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا یہ کس کی بیٹی ہے؟ کیا عباس کی بہن ہے؟ کیا علی کی بیٹی ہے؟ کیا یہ عباس کی بہن ہے؟ کیا علی کی بیٹی ہے؟ زینب نے ایک مرتبہ بالوں کو اٹھایا اور پردے میں گرا کے کہا، لہجے پردہ دیکھیے، عجب پردہ ہے زینب کا، چہرہ تو دکھانا دور کی بات ہے، آواز بھی علی کے لہجے میں بول رہی ہے۔ ایک مرتبہ علی کی غیرت دار بیٹی، او میں سونا کی اولاد، ابھی پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے علی کی بیٹی کا جملہ۔ علی کی بیٹی کہتی او میں سونا کی اولاد، اپنے چمچوں سے کہہ کے یہ سچ بولے، ہاں ان سے کہہ کے یہ سچ بولے، اس سے کہہ کے یہ سچ بولے۔ یزید کہتا ہے بی بی کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ علی کی بیٹی نے کہا یہ مکار ابن مکار ہے تیری طرح، یہ مکار ابن مکار ہے تیری طرح۔ یزید کانپنے لگا اپنے محل میں، یہی وہ وقت تھا جہاں پہ یزید کو ڈر ہونے لگا۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے بی بی یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ ہی بتائیے کہ سچ کیا ہے۔ بس یہی وہ کہنا تھا کہ یزید اپنے کہے میں پھنس گیا۔ ہائے 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 ہائے، بس یہی وہ جملے تھے جو یزید کو پاگل پن ہو گیا۔ یزید ایک مرتبہ کانپنے لگا۔ یزید نے کہا بی بی اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ ہی سچ بتائیے کہ سچ کیا ہے۔ علی کی بیٹی نے کہا یزید اگر تم میرے منہ سے سچ سنے گا تو دربار چھوڑ دے گا، اپنے حاکموں سے کہہ کے یہ سچ بولے۔ وہ کانپنے لگا۔ علی کی بیٹی آپ بتائیے سچ کیا ہے۔ ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام بولتی ہے او میں سونا کی اولاد، او میں سونا کی اولاد، او میں سونا کی اولاد، اس سے کہہ کہ یہ کربلا کے میدان میں اگر اس نے ہمارے گھر والے کو 15 منٹ میں گھیر کے مار دیا تو یہ بیٹے تو کربلا میں 18 لایا تھا، انعام لینے اکیلے کیوں آیا؟ ہائے 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 ہائے، بہت بڑی بات آج میں نے نظر کر دی، خدا حسین کا واسطہ۔ علی علی زور سے بول دو میرے بھائی، علی علی، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، علی علی سارے بولو، علی 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 یا علی علی۔ نوجوانوں میں تم سے داد چاہتا ہوں، بزرگوں سے نہیں، کیونکہ ان سے سیکھتا ہوں تو تم تک پہنچاتا ہوں۔ یہ بزرگ ہیں، بوڑھے نہیں ہیں۔ بوڑھا تو ابو لہب ابو جہل ہوا کرتا ہے، بزرگ جناب ابو طالب ہوا کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری، کربلا کے جنگ میں زہرا کے لال پر ہر ایک جان دیتا صحابی نظر آیا، یہ آل محمد کی محبت کا اثر تھا، ایک بوڑھا 1.25 لاکھ پہ حاوی نظر آیا۔ یا علی علی، تلوار نعرہ حیدری، دشمن کے لیے یلغار نعرہ حیدری۔ اس سے کہہ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے مکار، تیری طرح ہے یزید۔ علی کی بیٹی دوسروں پہ بول رہی ہے، آپ تو عزا خانوں میں ہو، آپ تو بولتے چلو کہ علی کی بیٹی کیا بول رہی ہے، مکار کیسے یہ سچ بولے۔ یہی وہ جملہ تھا زیغم بھائی جہاں سے یزید خود پھنس گیا۔ بی بی یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ ہی سچ بتائیے، بتائیے کہ سچ کیا ہے۔ اچھا سچ بتاؤں، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کہہ رہا تھا 15 منٹ میں گھیر کے مار دیا، اگر اس نے مار دیا تو کربلا کے میدان میں بیٹے 18 لایا تھا، انعام لینے اکیلے کیوں آیا ہے؟ 15 منٹ میں مار دیا تو انعام لینے اکیلے کیوں آیا ہے؟ اس سے پوچھ۔ یزید کانپنے لگا۔ درباری یزید یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ عباس کی بہن ہے۔ یزید تو نے کیا کہہ دیا؟ ابھی دربار میں ایک مرتبہ کوہرام برپا ہو گیا، یزید کو ڈر لگنے لگا کہ حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس نے اپنے چمچوں سے کہا، یہ چمچے بھی بڑے بھیانک ہوتے ہیں،
اس نے اپنے لوگوں سے کہا جلدی سے قافلہ باہر لے جاؤ، اب مجھے انہیں ذلیل کرنا ہے، اب ہمیں انہیں رسوا کرنا ہے۔ یزید قرآن والا تھوڑی تھا، یزید تو وہابی والا تھا۔ یزید کو کیا معلوم تھا کہ انما یرید اللہ کا پہرا ہے ان کے اوپر، قرآن ان کا صحرا باندھ کے گھومتا ہے، انہیں تو ذلیل کیا کرے گا، ان کے ہاتھوں تو اللہ ذلیل دشمن کو کیا کرتا ہے۔ یزید ابھی اتنا ہی، ایک صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد پہ، آگے تشریف لے آئیے۔ دیکھیے اتنے ان کو غور سے آپ نہ دیکھیے، در حسین پہ حری آتے ہیں، حرملہ نہیں آیا کرتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ تو عزیزان ایمان، عرض یہ میں کر رہا تھا کہ یزید کیا ہے؟ یزید سے بڑا شرابی کوئی نہیں، یزید سے بڑا اس زمانے میں بزدل کوئی نہیں، یزید سے بڑا مکار اس زمانے میں کوئی نہیں، یزید جیسا گرا انسان اس زمانے میں کوئی نہیں۔ مولانا ہم یزید کی نام ہی نہیں لیتے، نام لینا مجبوری ہے، پتہ تو چلے جب حسین کا نام آئے گا تب یزید کا نام آئے گا، جب آدم کا نام آئے گا تب شیطان کا نام آئے گا، جب موسیٰ کا نام آئے گا تب فرعون کا نام آئے گا، یعنی جب پتہ تو چلے کہ یزید کو یزید نے کس لیے مارا، یزید کیوں مارا گیا، یہ یزید ہے۔ ہم تو اس کا ذکر بھی نہیں کرتے جس کی ولادت کے بعد 9 لوگ کھڑے ہو کے کہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ جن لوگوں نے سنا انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، دل بڑا ہو گیا، ہم اس کی بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی عزیزان ایمان، یہ ہے یزید، یہ ہے یزید کی حقیقت۔ وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا کہ یزید کسے کہتے ہیں۔ 30 منٹ ہو گئے ہیں، 10 منٹ میں بات تمام کر رہا ہوں۔ یعنی عزیزان ایمان، یہ ہے یزید کی حقارت کا۔ اچھا باہر لے جاؤ، اب ایک مرتبہ محل سے باہر لے جانے لگا، جلدی چلو باہر 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 چلو، لوگ باہر باہر کا نعرہ لگانے لگے۔ علی کی بیٹی دربار پہ آگے کھڑی ہو گئی۔ ایک مرتبہ یزید چوکنوں سے کہتا ہے، جو لوگ اس کے ارد گرد تھے ان سے کہتا ہے کہ دیکھو خبردار، اب علی کی بیٹی اگر دربار میں آئے تو سب رسوا کر کے دیکھنا، سب گیری نگاہ سے دیکھنا، سب اپنے آپ کو پکڑے رہنا، کوئی استقبال میں کھڑے نہ ہونا، پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے، کوئی استقبال میں کھڑے نہ ہونا۔ ایک مرتبہ چمچے والوں نے چمچے کو دیکھا، ہونہار والوں نے ہونہار کو دیکھا، نیزے والوں نے نیزے کو دیکھا، بھالے والوں نے بھالے کو دیکھا، گھوڑے والوں نے گھوڑوں کو دیکھا، تیر والوں نے تیروں کو دیکھا، رائٹر والوں نے رائٹروں کو دیکھا، ایک مرتبہ حکمراں والوں نے حکمراں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا یزید تو کیا کہہ رہا ہے کہ ہم علی کی بیٹی کو عزت نہ دیں؟ کہا دیکھو سب کوئی اپنی جگہ پکڑ کے بیٹھے رہنا، علی کی بیٹی جیسے ہی آئے لعنت کرتے رہنا، ملامت کرتے رہنا، کوئی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ بہت بڑی بات پہنچانے جا رہا ہوں، کوئی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ سب لوگ اپنی کرسیوں کو پکڑ کے بیٹھے رہے، جو جنہیں مانتا تھا ان کا نام لے کے بیٹھا رہا، جو جنہیں مانتا تھا وہ ان کا نام لے کے بیٹھا رہا، جو جنہیں مانتا تھا وہ ان کا نام لے کے بیٹھا رہا۔ ذرا میری مدد کو آؤ، علی کی بیٹی آ رہی ہے، علی کی بیٹی آ رہی ہے، علی کی بیٹی آ رہی ہے، ہائے 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 ہائے، علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ لوگ درباری پکڑ کے بیٹھے رہے۔ علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ جیسے ہی یزید سے پوچھا، یزید کیا علی کی بیٹی آ جائے؟ یزید نے کہا علی کی بیٹی کو حاضر کیا جائے۔ علی کی بیٹی نے یا علی کہہ کے دربار ستم میں قدم رکھا۔ جیسے ہی یا علی کہا، ادھر سے حکمراں اٹھے، ادھر سے تیر والے اٹھے، ادھر سے نیزے والے اٹھے، ادھر سے بھالے والے اٹھے، ادھر سے رائٹر اٹھے، اور یہ کہتا تھا، تیر والا کہنے لگا علی کی بیٹی میرا سلام، نیزے والا کہنے لگا علی کی بیٹی میرا سلام، حکمراں والے کہنے لگے علی کی بیٹی میرا سلام، نیزے کے بردار والے کہنے لگے علی کی بیٹی میرا سلام۔ صفوں کو چیرتے ہوئے علی کی بیٹی یزید کے پاس پہنچی۔ یزید ایک مرتبہ تخت سے کھڑا ہو گیا اور پاگل ہو کے کہتا ہے، دیکھو میں نے کہا تھا نا اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہونا، میں نے کہا تھا نا اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہونا۔ علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ لعنت کر کے کہا، یزید علی کی بیٹی نے تجھے پاگل کر دیا، تیرے درباری بھی کھڑے ہیں تو بھی کھڑا۔ یہ ہے علی کی بیٹی، علی علی سارے والو، علی 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 جیو علی علی اور علی کی بیٹی مکار ابن مکار، اسے یزید کے باپ کا نام معلوم ہو،
مکار ابن مکار سے چچا مخاطب ہے، سونا تو آپ کو گھروں پہ بھی نصیب ہو جائے گا، لیکن علی کی بیٹی کا خطبہ کب نصیب ہو پتہ نہیں ہے۔ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے، کھڑے ہو گئے، بی بی آپ حاضر ہیں؟ ہاں ہاں ہاں۔ یزید بیٹھا، کھڑی ہوئی ہے، ہٹ۔ علی کی بیٹی سامنے آئی، درباری ہٹے، موالی ہٹے، خرابی ہٹے، وہابی ہٹے، لوگ چھٹنے لگے، علی کی بیٹی کھڑی رہی۔ یزید تاریخ لکھنے والی ہے، اگر تاریخ لکھا جاتی تو آج مجھے بھی پڑھنا پڑتا کہ 15 منٹ میں گھر مار دیا گیا۔ علی کی بیٹی تاریخ بتا رہی ہے، تاریخ بچا رہی ہے۔ بس یہیں سے بی بی نے کہا، تو کیا کہہ رہا تھا مکار؟ تو کہہ رہا تھا کہ 15 منٹ میں، تیرے چمچے کہہ رہے تھے کہ 15 منٹ میں گھیر کے مار دیا۔ یزید تو ہار گیا، ہم نے کربلا میں تاریخ لکھ دی ہے۔ یزید کہتا ہے بی بی تاریخ کیا لکھ دی ہے؟ کہ ہم نے تاریخ یہ لکھ دی ہے کہ کربلا سے پہلے خنجروں نے گلے کو کاٹا ہے، کربلا میں گردنوں نے خنجر کو کاٹا۔ آئے نوجوانوں، کاش میری بات آپ کے دلوں کی گہرائی تک اتر جائے تو دعاؤں میں فراموش نہ کیجئے گا۔ ہم نے تاریخ لکھ دیا ہے۔ اب یزید کہتا ہے بی بی ہم کنفیوز ہیں، اپنی زبان میں پڑھ رہا ہوں، بی بی ہم کنفیوز ہیں۔ یہ تاریخ کا جملہ نہیں ہے، تاریخ کا جملہ یہ ہے بی بی ہم پریشان ہیں، حیرت اندیز ہیں کہ بی بی یہ بتائیے ہم لاکھ تھے آپ 72 تھے، ہم ہار کیسے گئے؟ علی کی بیٹی نے پہلے خطبے میں یزید کو ہرا بھی دیا اور اقرار بھی کرا دیا۔ ارے کیا سنا آپ نے؟ علی کی بیٹی نے ہرا بھی دیا اور اقرار بھی کرا دیا۔ یزید کہتا ہے بی بی ہم ہار کیسے گئے؟ ہم تو شطرنج کے مالک تھے، ہم تو شطرنج کے مالک تھے، ہم تو مکاروں کے مالک تھے، ہم تو خرابوں کے مالک تھے، بی بی ہم ہار کیسے گئے؟ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے میں بعد میں بتاؤں گا کہ تم ہارے کیسے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے یزید سننا چاہتا ہے، تم لاکھ تھے ہم 72 تھے، تمہارے یہاں جوان تھے ہمارے یہاں بچے تھے، تمہارے یہاں لاکھ تھے ہمارے یہاں بوڑھے تھے، تمہارے یہاں لاکھ تھے ہمارے یہاں کمسن تھے، تمہاری طرف خون والے تھے ہماری طرف پیاس والے تھے، ہائے 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 ہائے، تمہاری طرف خون والے تھے ہماری طرف پیاس والے تھے، تمہاری طرف نیزے والے تھے ہمارے طرف بے نیزے والے تھے، تمہاری طرف بالے والے تھے ہماری طرف بے بالے والے تھے، تمہاری طرف خنجر والے تھے ہماری طرف بے خنجر والے تھے، تمہاری طرف گھوڑے والے تھے ہم بے گھوڑے والے تھے، تم پانی کے پاس تھے ہم پانی کے دور تھے، تم دریا کے پاس تھے ہم دریا کے دور تھے، لیکن یزید سمجھا ہی نے، ہم دور ہوتے ہوئے بھی نہر اٹھا لائے۔ یزید ہم دور ہوتے ہوئے بھی نہر اٹھا لائے۔ یزید سب سے بڑی شکست یہ تھی، ہمارا قاسم گیا تم 18,000 آئے، 7,000 بھاگے، ہمارا عباس گیا تم 36,199 آئے، ان میں سے لاکھ بھاگتے چلے گئے، ہمارا تمہارا حسین گیا تم لاکھ آئے، ان میں سے 1,000 بھاگا، میرا اکبر آیا تم 32,166 انسان آئے، ہم نے ان کو بھگا دیا، ہمارا اصغر گیا تمہارے بڑے بڑے تیر انداز کو رولا دیا۔ یزید سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ تم لاکھ آئے 1,000 بھاگے، ہم 72 آئے کوئی نہ بھاگا۔ ہائے 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 یا علی جیو۔ یزید کی اوقات، یزید بیٹھا رہا، یزید تم لاکھ آئے 1,000 بھاگے، ہم 72 آئے کوئی نہ بھاگا۔ اب اس سے بڑا جملہ بیٹھ کے داد نہیں چاہیے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے یزید تم جتنے آئے سب فرار تھے، ہم جتنے آئے سب حیدر کرار تھے، تم جتنے آئے سب فرار تھے، ہم جتنے آئے سب حیدر کرار تھے، ہم سے تیرا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا بی بی یزید ڈر گیا، تاریخ لکھی، یزید گھوما، لکھ لو ہم ہار گئے۔ تاریخ دانوں پہلے پسا دے یزید ہم نے لکھ لیا۔ یزید بتا رہا ہے تاریخ بن گئی کہ علی کی بیٹی نے ہرا دیا دربار میں، ہار گیا یزید۔ علی کی بیٹی کہتی ہے یزید تو اپنی بھی تعریف سن لے، تو تیرا باپ شراب باز،
تیرا باپ مکار ہے اور تو بھی مکار ہے. لعنتیں دیکھی ہیں تیری اے یزید بے حیا. شام میں بیٹھا رہا پہنچا نہیں میدان تک. ہم نے تیری حیا دیکھ لی ہے یزید کہ تو کتنا بڑا بے حیا ہے. یزید کا اپنے لگا. اچھا ایک پیچھے سے کسی نے کہا یہ کون ہے اتنا بول رہی ہے؟ علی کی بیٹی نے دیکھا ملک الموت پہلے آ کے کھڑا ہو گیا. ملک الموت پہلے ہی آ کے کھڑا ہو گیا. علی کی بیٹی اجازت دو تو رقف سے انسی سے پرواز کر لوں. جسم سامنے تھا. علی کی بیٹی بول رہی ہے میں فاطمہ کی بیٹی ہوں. کسی نے پوچھا کون سی فاطمہ؟ فاطمہ تو بہت ساری ہیں. بی بی کہتی ہے وہی فاطمہ. کون فاطمہ؟ وہی فاطمہ کی بیٹی ہوں کہ جس کے حق لینے کے لیے میری ماں آئی تھی. اور اس کے گھرانے والوں نے کہا تھا بی بی نہ نبی جانشین بنتا ہے نہ بناتا ہے. تو کہا وہی فاطمہ. کا ہاں. کہا پھر کا بی بی کہتی ہے کہ ہم ہی تو گئے تھے اور ہم ہی نے تو بتایا تھا کہ نبی جانشین بنتا بھی ہے اور بنا بھی جاتا ہے. کسی نے کہا بی بی ذرا بتائیے. دیکھیے بی بی ایک وقت میں کیا ہے. بی بی ایک وقت میں حیدر کرار بھی ہے. بی بی ایک وقت میں عباس بھی بنی ہے. بی بی ایک وقت میں حسین بھی. ذرا جگائیے تو بات آگے بڑھاتا چلو. بی بی ایک وقت میں حسین بھی بنی ہے. ذرا میری طرف توجہ رکھیے. کلیجے کو نکال کے آپ کی ہتھیلی پہ رکھ رہا ہوں. یعنی عزیزان ایمان جب سامنے والا سونے لگے اتنی محنت کے بعد تب بڑا دل ٹوٹنے لگتا ہے. یا ماشاءاللہ سے میرا میمنہ اور قلب لشکر بڑا مضبوط ہے. یہ میسرہ ذرا کمزور ہے. کوشش کروں گا کہ میسرے پہ ایک دو جملہ دے دوں تاکہ روح کی وادیوں میں گلاب کھل جائیں. تو اور یہ کرنے کا مقصد ہے اچھا کہا میری ماں گئی تھی اور کہا تھا اس نے بھی تیرے جیسے نے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں. تو میری ماں نے کہا تھا راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے. زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے. زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے. بیٹی ہوں پیمبر کی رسالت بھی میری ہے. نادا ہے بہت باغ فدق چھیننے والے. بیٹے میرے حسنین ہیں جنت بھی میری ہے. ہم نے بتایا تھا. اور اب کھڑے رہنے والوں کے لیے جملے نظر کر رہا ہوں. دیکھیں گھوم کے نہ دیکھیے بڑا اچھا نہیں لگتا. اس لیے کہ نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں دائیں بائیں دیکھنے سے. عبادت علی کا مصلی بچھا ہوا ہے. عبادت علی کا مصلی بچھا ہوا ہے. دیکھیے کھڑے رہیے اچھے لگتے ہیں. لیکن ایک بات ہے میں اس لیے بلا رہا تھا کہ جب تک نظر شاہ پہ آئے گا زمانہ. ٹوٹی پھوٹی شاعری بھی کر لیتا ہوں. جب تک نظر شاہ پہ آئے گا زمانہ تا حشر یوں ہی ٹھوکرے کھائے گا زمانہ. پھر سے پڑھ دوں. جب تک نظر شاہ پہ آئے گا زمانہ تا حشر یوں ہی ٹھوکرے کھائے گا زمانہ. بے آئے یہاں چین نہ پائے گا زمانہ. ہر شے ہے میسر کوئی زحمت بھی نہیں ہے. اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں ہے. یا علی جیو. دیکھیے میں اس لیے دعوت فکر دے رہا ہوں کیونکہ جب تک فرش عزا پہ ہو تب تک موت تم سے نہیں ٹکرائے گی. اور ٹکرا بھی گئی تو موت کو خود موت آ جائے گی. تمہیں موت نہیں آئے گی. فرمایا اچھا یعنی عزیزان ایمان عرض کرنے کا مقصد یہ کہ تیرے جیسے میری ماں سے بھی پوچھا گیا تھا کہ تم کون ہو. بہرحال خاندانی تم پوچھتے رہے ہو کہ کون ہو. ہم خاندانی بتاتے آئے ہیں کہ ہم کون ہیں. تم خاندانی پوچھتے آئے ہو کہ کون ہو. اب جو لوگ ابھی تک نہ بولے ہیں میں بی بی کی بات پڑھ رہا ہوں. بی بی کہتی ہے اچھا میری ماں نے بھی بتایا تھا جب اس نے کہا تھا کہ نہ نبی بنتا ہے نہ بناتا ہے تو میری ماں نے کہا تھا سن میں بتاتی ہوں نبی جانشین
جین بنتا بھی ہے اور بنا کے بھی جاتا ہے. سن میں بتاتی ہوں. اللہ نے آدم کو بنایا, آدم نے شیش کو بنایا, شیش نے محلس کو بنایا, محلس نے مسوق کو بنایا, مسوق نے امیشہ کو بنایا, امیشہ نے پرشیا کو بنایا, پرشیا نے متشالک کو بنایا, متشالک نے لمک کو بنایا, لمک نے نوح کو بنایا, نوح نے سام کو بنایا, سام نے یافس کو بنایا, یافس نے ارفاکشد کو بنایا, ارفاکشد نے شارک کو بنایا, شارک نے فاہور کو بنایا, فاہور نے عمران کو بنایا, عمران نے طارق کو بنایا, طارق نے ابراہیم کو بنایا, ابراہیم نے اسماعیل کو بنایا, اسماعیل نے اسحاق کو بنایا, اسحاق نے یعقوب کو بنایا, یعقوب نے یوسف کو بنایا, یوسف نے سبریا کو بنایا, سبریا نے شعیب کو بنایا, شعیب نے یوشع بن نون کو بنایا, یوشع نے موسیٰ کو بنایا, موسیٰ نے ہارون کو بنایا, ہارون نے اسماعیل کو بنایا, اسماعیل نے طالوت کو بنایا, طالوت نے داؤد کو بنایا, داؤد نے آصف نے پرخیا کو بنایا, آصف نے زکریا کو بنایا, زکریا نے یحییٰ کو بنایا, یحییٰ نے سعد کو بنایا, سعد نے منذر کو بنایا, منذر نے سلیمہ کو بنایا, سلیمہ نے برا کو بنایا, برا نے عیسیٰ کو بنایا, عیسیٰ نے حمی کو بنایا, حمی نے مغیر کو بنایا, مغیر نے مدرکہ کو بنایا, مدرکہ نے کنانا کو بنایا, کنانا نے نصر کو بنایا. یہ رفتار بڑھا رہا ہوں. کنانا نے نصر کو بنایا, نصر نے مالک کو بنایا, مالک نے فہر کو بنایا, فہر نے غالب کو بنایا, غالب نے لوئی کو بنایا, لوئی نے مرہ کو بنایا, مرہ نے کساب کو بنایا, کساب نے قصی کو بنایا, قصی نے عبد المناف کو بنایا, عبد المناف نے ہاشم کو بنایا, ہاشم نے عبد المطلب کو بنایا, عبد المطلب نے ابو طالب کو بنایا, ابو طالب نے محمد کو بنایا, محمد نے 1.25 لاکھ کے میدان میں علی کو بنایا. حیدر 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 حیدر. ارے کیا سنا آپ نے؟ ابھی تک جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ان سے داد چاہیے. دارین کی ملکہ بتا رہی تھی اللہ نے آدم کو, آدم نے شیش کو, شیش نے محلس کو, محلس نے مسوق کو. جو ترابی والے بیٹھے ہیں وہ بھی سن لے صحابی کی باتیں. اللہ نے آدم کو, آدم نے شیش کو, شیش نے محلس کو, محلس نے مسوق کو, مسوق نے امیشہ کو, امیشہ نے برشا کو, برشا نے مشالک, مشالک نے لمک کو, لمک نے نوح کو, نوح نے سام کو, سام نے یافس کو, یافس نے ارفاکشد کو, ارفاکشد نے شالک کو, شالک نے فاہور کو, فاہور نے عمران کو, عمران نے طارق کو, طارق نے ابراہیم کو, ابراہیم نے اسماعیل کو, اسماعیل نے اسحاق کو, اسحاق نے یعقوب کو, یعقوب نے یوسف کو, یوسف نے سبریا کو, سبریا نے شعیب کو, شعیب نے یوشع بن نون کو, یوشع نے موسیٰ کو, موسیٰ نے ہارون کو, ہارون نے اسماعیل کو, اسماعیل نے طالوت کو, طالوت نے داؤد کو, داؤد نے آصف نے پرخیا کو, آصف نے زکریا کو, زکریا نے یحییٰ کو, یحییٰ نے سعد کو, سعد نے منذر کو, منذر نے سلیمہ کو, سلیمہ نے برا کو, برا نے عیسیٰ کو, عیسیٰ نے حمی کو, حمی نے مغیر کو, مغیر نے مدرکہ کو, مدرکہ نے کنانا کو, کنانا نے نصر کو, نصر نے مالک کو, مالک نے فہر کو, فہر نے غالب کو, غالب نے لوئی کو, لوئی نے مرہ کو, مرہ نے کساب کو, کساب نے قصی کو, قصی نے عبد المناف کو, عبد المناف نے ہاشم کو, ہاشم نے عبد المطلب کو بنایا, عبد المطلب نے ابو طالب کو بنایا, ابو طالب نے محمد کو بنایا, محمد نے علی کو بنایا. وقت کا خلیفہ بیٹھ کے منہ چراتا رہا. علی کی بیٹی چہرہ کا نقاب کرتی رہی. علی کی بیٹی کہتی ہے میں آگے کا بتاتی ہوں. علی نے حسن کو, حسن نے حسین کو, حسین نے زین العابدین کو, زین العابدین نے محمد باقر کو, محمد باقر نے جعفر صادق کو, جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو. بیٹھ کے داد نہیں چاہیے. جعفر صادق کو, جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو, موسیٰ کاظم نے علی رضا کو, علی رضا نے محمد تقی کو, محمد تقی نے علی نقی کو, علی نقی نے حسن عسکری کو. غیبت کی ملکہ گنا رہی تھی. اللہ ایک مرتبہ گفتگو کرنے لگا, زہرا کہاں تک بناتی رہو گی؟ اللہ کہاں کہاں تک بناتا رہے گا؟ آج اللہ کا وعدہ ہے جب تک تیرا قائم رہے گا میرا دیا دائم رہے گا. علی کی نام لینے کی عادت ڈالو. یہ علی کی ماں, یہ نام جو علی ہے یہ ابا کی وراثت سے نہیں ملتی ہے, اماں کی شرافت سے ملا کرتی ہے. یہ علی کی محبت ایسے ویسے تھوڑی آئی ہے. یہ علی کی محبت
ابا کے وراثت سے نہیں ملی ہے، اماں کی شرافت سے ملی ہے۔ علی کی بیٹی سے پوچھا گیا، اچھا یہ کہہ رہا تھا تو بی بی خطبے میں بول رہی ہو، یہ بتاؤ ذرا سا کہ بول تو رہی ہو دربار میں تمہاری عورتوں کو کیسا ہونا چاہیے، تمہاری عورتوں کو کنیزوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ جملہ سنیں گے، میری ماں بہنوں کی نظر ہے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے میری کنیزوں کو چاند کی طرح نہیں ہونا چاہیے، میری کنیزوں کو سورج کی طرح ہونا چاہیے۔ اب میں جملہ نظر کروں تفصیل کے ساتھ۔ پوچھا گیا بی بی کیوں؟ بی بی نے فرمایا میری کنیزوں کو چاند کی طرح نہیں ہونا چاہیے جسے ہر گری ہوئی آنکھیں دیکھ لے، میری کنیزوں کو سورج کی طرح ہونا چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے ہی نگاہیں جھک جائیں۔ علی 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 علی، اس سے بڑی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ پوچھا گیا اے مالک کون، اے مالک کونوں میں کا، میرے کائنات کے علی سے پوچھا گیا اے مالک کونوں میں کا، اے زوج بطول، اے داماد رسول، اے خطیب ممبر سلونی کے مالک، اے فضاحت و بلاغت کے مالک، اے آدم کی دعا قبول کرا دینے والے، اے نوح کی کشتی کو چٹکی سے پار لگا دینے والے، اے یعقوب کے اندھے کنویں میں جشن چراغا فرما دینے والے، اے یوسف کو حسن جمال عطا کر دینے والے، اے یونس کو بطن مائی سے نجات دلا دینے والے، اے عیسیٰ کو زندہ ہنر کرنے کا طریقہ بتا دینے والے، اے محمد کے وسیع، اے محمد کے جانشین، اے محمد کے خلیفہ، اے محمد کے بھائی، اے محمد کے داماد، اے جبریل کے ٹیچر، اے استاد جبریل، اے آسمانوں پہ فرشتوں کو پڑھانے والے، تمہارے صدقے میں چاند کو چاندنی ملی، تمہارے صدقے میں دریاؤں کو روانی ملی، تمہارے صدقے میں تمہارے صدقے میں خاروں کو کھٹک ملی۔ کائنات کے علی ذرا اپنے کنیزوں کے بارے میں بتاؤ کہ تمہاری عورتوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ میرے کائنات کے علی نے فرمایا سنو نوجوانوں، جن کے گھر کی بیٹیاں سر اٹھا کے چلتی ہیں ان کے والدین سر جھکا کے چلتے ہیں، جن کے گھر کی بیٹیاں سر جھکا کے چلتی ہیں ان کے والدین سر اٹھا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ زندہ باد زندہ باد جیو حیدری۔ ان کے گھر کی بیٹیاں کیا کہہ دیا میرے علی نے؟ جن کے گھر کی بیٹیاں سر جھکا کے چلتی ہیں ان کے والدین سماج میں سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ ہائے ہائے، سمجھداروں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور جن کے گھر کی بیٹیاں سر اٹھا کے چلتی ہیں ان کے والدین سر جھکا کے چلتے ہیں۔ والدین کی بات ہے تو نوح کو لے لیجئے، کیا سنا آپ نے؟ یہ مثالیں دی ہیں میں نے، یہ تھی ابھی تک تمہید۔ اگر آپ چاہتے ہوں تو 5 منٹ گفتگو کروں ورنہ یہیں سے ربط مصائب کر دوں۔ اب اس بار 5 منٹ گستاخی معاف، اس لیے کہ یہ ابھی تک تمہیدی مرکز تھی۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی کہ علی کی بیٹی نے کس عالم میں دیا تو فرش ازا قضا نہ ہوگا، اس لیے میں نے اس بات کو پڑھا ہے۔ اور میری اوقات سے زیادہ لوگ آ گئے اور میری ماں بہنوں نے، اوقات سے زیادہ میرے بھائیوں نے مجھے داد دی۔ قرآن کہہ رہا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام، اللہ اس قرآن میں جگنے کا ذکر نہیں کر رہا ہے۔ یہ موبائل کا بھی زمانہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اللہم صل علی۔ بہرحال یہ موبائل آپ کی بات یاد آ گئی، کل میں نیوز میں پڑھ رہا تھا، اس لیے کہ فیس بک اور واٹس ایپ کا زمانہ ہے چچا۔ پہلے کا زمانہ تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب ہے کچھ کر بھی کر فیس بک پہ ڈال۔ زمانہ بدل گیا ہے، پہلے کا زمانہ تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب کچھ بھی ہے قبلہ کہ نیکی کر کچھ بھی کر فیس بک پہ ڈال۔ یہ فیس بک واٹس ایپ فیس بک کا زمانہ ہے۔ تو عزیزان ایمان دیکھیے، ایک امریکہ ایک کیمرہ بنا رہا ہے۔ میں نے فیس بک جب کھولا تو ہم نے دیکھا کہ امریکہ ایک کیمرہ بنا رہا ہے کہ جو 4000 سال پہلے جتنے بھی زمین پہ چہرے جا چکے ہیں وہ کیمرہ آشکار کر دے گا۔ لیجیے میں ربط مصائب پہ آ رہا ہوں۔
कुछ ने कहा सुभान अल्लाह, कुछ ने कहा इन्ना लिल्लाह। एक के सुभान अल्लाह कहने से पता नहीं कितने का दिल टूट गया। तो अज़ीज़ान ईमान, मैं दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ, कभी वक्त मिला और फिर से इंशाअल्लाह इस मिंबर पे आया तो आगे की बात को अर्ज़ करूँगा आपके सामने। इस बात को अर्ज़ कर दूँ नहीं भैया, अगली बार कभी और। तो अर्ज़ ये करने का मकसद है कि ये कैमरे भी ईजाद हो रहे हैं और हम इस कैमरे में अमेरिका के साथ हैं। पहली बार अली अब्बास छबरवी चैलेंज से कह रहा है कि अमेरिका के साथ है। 1400 साल पहले जितने भी चेहरे आ गए हैं ज़मीन पे उन्हें आश्कार कर देगा। हमने अपने भाई ताहिर भाई से इस बात को कहा, हम हंसने लगे। उन्होंने कहा हंस क्यों रहे हैं? हमने कहा अली अब्बास छबरवी को मिंबर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अलम लेके भागने वाला कौन था, मरहब को पछाड़ने वाला कौन था। अली 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 अली, अरे क्या सुना आपने यार? सलमान नियत बनकर बोलो, शरीयत बनकर, कंबर मिजाज बनकर, तबीयत बनकर, कलेजे के पूरी ताकत को यकजा कर नारा हैदरी हैदरी हैदरी। अब हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी कि अलम छोड़ के भागने वाला कौन था और अलम को गाड़ देने वाला कौन था। कैमरे का कमाल ये होगा, हम भी देखेंगे कि फांसने वाला कौन था, छोड़ने वाला कौन था। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। ये कैमरे का कमाल है और ये मीडिया का कमाल है। ये मीडिया ही तो था कि जब मेरे मौला को ज़रबत लगी तो मीडिया वालों ने बुलाया, क्या अली नमाज भी पढ़ा करते थे। मीडिया वो नहीं कि 4-5 माइक लग गया। मीडिया जहाँ 10 लोग जमे हो जाएं उसी को मीडिया कहते हैं। मुझसे बेहतर लोग बैठे हुए हैं, MBBS लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अज़ीज़ान ईमान, इंग्लिश के साथ साथ रब्ते मसाइब से जुड़ रहा हूँ। उर्दू की भी तालीम लीजिए। इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मौलवियों के ट्यूशन में इजाफा हो जाए, इसलिए कह रहा हूँ ताकि कब्र में ये चीज़ें काम आएँ। बेटी को कुरान पल्लू में देने से अच्छा है कि बेटी को कुरान की तालीम दे के भेजो। हाँ हाँ हाँ, कुरान देने से अच्छा है। 3 चीज़ें रोज़े महशर बहुत ज़्यादा शिकायत करेंगी। पहली चीज़ मस्जिद। शिकायत जानते हैं क्या करेंगे? माबूद दूल्हा बना बना के बड़ा सजदा कराया लेकिन कभी नमाज पढ़ने नहीं आया। दूसरी चीज़ें करेगा आपके दरमियान काली में दीन। माबूद इस्तिखारा खूब दिखवाया, कभी इसने हमसे इल्म हासिल न किया। तीसरी चीज़ें कुरान। माबूद मुझे बेटी के पल्लू में बांध बांध के खूब दिया गया, कभी मुझे पढ़ाया ना गया। देखिए बेटी है, बेटी अगर दीन उतर जाए, एक बात याद रखिएगा रब्ते मसायब के लिए, अगर मर्द बिगड़ता है तो फर्द बिगाड़ता है, औरत बिगड़ती है तो समाज बिगाड़ देती है। ये औरत का मयार है। लेकिन खुदा की कसम दुनिया की माँ और है। मैं चैलेंज से कहता हूँ हमारी माएँ और हैं। दुनिया की माँ अगर बेटे को कट जाए तो माँ रोना पीटना चालू कर देती है। आओ हमारे यहाँ देखो 9 और 10 मुहर्रम बेटा जंजीर मार के आता है, बेटी माँ पड़ोसियों को दिखाती है, देखो मेरा बेटा कितना खून बहा के आया है। आजमा लीजिए, अगर ना कटा हो तो माँ झापड़ मार के कहती है तूने हुसैन का मातम न किया, तूने गरीब का मातम न किया। दुनिया की माएँ और है, हमारी माँ और है। जब हमारी माँ का बेटा पास आता है तो माँ कहती है बेटा दुनिया ऐसे ही ताने देती है कि तेरे बाप हसन को जंग करने नहीं आती थी, बेटा तू अभी तक जिंदा है, जा और जाके साबित करके तेरे बाप को जंग करने आती थी। यानी अजीज़ान ईमान ये हमारी माएँ हैं, तुम्हारी माँ और है। तुम्हारी माँ बताती है बेटा जिसका नाम हैदर हो उससे न लड़ना, हमारी माँ बताती है अपने बच्चों का नाम हैदर रखो। यानी अजीज़ान ईमान दुनिया की माएँ और है, हमारी माँ और है, हमारी माँ का किरदार और है। लेकिन अज़ादारों माँ का दिल ही अजीब व गरीब होता है। एक माँ अपने बाप से पूछती है बाबा जब मेरा हुसैन मारा जाएगा तो आप होंगे भी बहुत तड़पोगे। अज़ादारों दुनिया कहती है ये बात छपरवी तू बड़ा सख्त मसायब पढ़ता है, आज मैं सख्त मसायब नहीं पढ़ूंगा, देखूँ किसके दिल में पत्थर है और वो सर पे हाथ मार के मातम ना कर सके। एक मर्तबा कहती है बाबा आपने कहा मेरा हुसैन मारा जाएगा, बाबा जब मेरा हुसैन मारा जाएगा बाबा ना तो मेरे बाप बेटे पे कौन रोए
ہوئے گا؟ کیا علی ہوں گے؟ نہیں بیٹی نہ ہوں گے۔ بابا کیا میں ہوں گی؟ نہیں بیٹی تو نہ ہوگی۔ بابا آپ تو ہوگے نا بابا؟ نہیں بیٹا کائنات کی چاند بھی نہ ہوگا۔ بابا پھر حسن تو ہوں گے؟ علی کی بیٹی علی کی زوجہ ہاتھ کو جوڑ کے کہہ رہی ہے نہیں 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 ہوں گے۔ بابا پھر جب نہ میں ہوں گی، نہ میرا حسن ہوگا، نہ میرا خدا رسول ہوگے، نہ علی ہوگے، تو پھر میرا کون ماتم کرے گا؟ ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں بیٹی اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان جوان کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے بوڑھے کا ماتم کریں گے۔ ہاں دیکھو آگے آج کیسے ماتم ہو رہے ہیں۔ یہی حق ہے گریا کرنے کا، یہی حق ہے ماتم کرنے کا۔ ادادارو تاریخ بتاتی اچھا آئیے بی بی لیجئے بچ گئی فرش عزا۔ آپ کو بڑی تمنا تھی کہ آپ کے حسین پہ ماتم ہو، دیکھیے آپ کے حسین کا نام آیا، لوگ کیسے رو رہے ہیں، لوگ کیسے ماتم کر رہے ہیں۔ میرے بھائی نے آئے کہ مجھ سے کان میں کہا مولانا آپ بہت زیادہ مصائب پڑھتے ہو، آج آپ کو رسول کا واسطہ آج مصائب نہ پڑھنا زیادہ۔ میں نے کہا میں ایک جملہ پڑھوں گا۔ میرے بھائی نے اسے منع کر دیا ممبر سے بات نہ کرو، لیکن میں اگلا جملہ اسے ضرور کہتا۔ میں ایک جملہ اپنے بھائی کی نظر کر رہا ہوں، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا لیکن ایک جملہ ضرور پڑھوں گا۔ ادادارو تاریخ بتاتی ہے جب جناب مختار نے سب کو قید کر لیا، ایک مرتبہ حسین ابن نمیر کو بلایا، کلیجوں کو مضبوط کر لو، کلیجوں کو مضبوط کرو تاکہ میں جملے کو پڑھ سکوں، میرے بھائی مجھے معاف کرنا۔ ایک مرتبہ حسین ابن نمیر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بھی واہ ویلا مچنا چاہیے ادادارو۔ بلانے کے بعد کہا حسین میں نے سنا تو نے کربلا میں بڑے ستم ڈھا دیے۔ اس نے کہا ہاں امیر ہم نے بہت ستم ڈھائے۔ یہ بتا کہ تم نے کربلا میں کون سے انمول کام کیے؟ وہ کہتا ہے امیر نہ سنو گے تو اچھا ہے۔ مختار نے کہا بیان کر حسین ابن نمیر میں سننا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ مختار سے کہا مختار کلیجے پہ ہاتھ رکھ۔ امیر نے ایک مرتبہ کلیجے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا علی سننے کی طاقت دے دو، یا علی سننے کی طاقت دے دو۔ ایک مرتبہ حسین ابن نمیر کہتا ہے مختار سنو گے؟ کہا ہاں ابھی آپ کلیجے پہ ہاتھ رکھیے میری ماں بہنیں معاف کرے۔ ایک مرتبہ حسین ابن نمیر کہتا ہے ذرا سنو گے؟ ہاں مختار سناؤ۔ مختار کہتے ہیں سناؤ۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے حسین ابن نمیر میرا نام ہے، جیسے ہی تمہارا اکبر کربلا کے میدان میں آیا میرے لوگوں کو مارتا جا رہا تھا، ہم بھاگتے جا رہے تھے، مجھ سے ہرملا نے کہا ذرا بھالا تو مار۔ ارے میں نے اکبر کے کلیجے میں بھالا اتار دیا، ارے میں نے نیزہ اتار دیا۔ مختار تڑپنے لگے، ادادارو سنبھالو اپنے آپ کو۔ مختار تڑپنے لگے میرے بھائی ماتم نہ کر، میں ایک جملہ پڑھوں گا۔ مختار تڑپنے لگے، کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا مختار میں نے کھینچا، میرا پسندیدہ تھا مختار، میں نے کھینچا لیکن وہ کھینچا نہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اکبر کے کلیجے پہ پیر رکھا، اور ایک مرتبہ کھینچا، اکبر تڑپنے لگا۔ مختار تڑپنے لگے، جزاکم اللہ سنبھالو ادادارو۔ مختار تڑپنے لگے، واہ غربتا واہ علی اکبرہ واہ مصیبتہ واہ غربتہ واہ علیہ کا ماتم ہونے لگا۔ مختار نے کہا اچھا جلدی بتا کہ تو نے دوسرا کام کیا۔ وہ کہتا ہے کہ عباس بڑے بہادر تھے، عباس نے پانی بھرا اور دریا کی طرف سے پلٹے۔ ایک مرتبہ ہرملا کی آواز آئی اگر عباس پانی لے گئے تو یزید ہمیں مار ڈالے گا۔ ہم نے ایک نشانہ لیا اور عباس کے نیزے پہ مارا، عباس کا پانی بہ گیا۔ کہنے لگا مختار سنو گے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتا ہے مختار جیسے ہی شمر خنجر چلا رہا تھا میں نے دیکھا بھی بہت تڑپو گیا دادارو اپنی عظمت پہچانو، حسین نے تمہیں کب یاد کیا ہے؟ ایک مرتبہ کہتا ہے مختار جیسے ہی میں نے سنا میں نے دیکھا کہ شمر خنجر لے کے حسین کو لٹائے ہوئے ایک مرتبہ خنجر چلانا چاہتا ہے۔ ادادارو بڑا ماتم کرو گے، جیسے ہی خنجر کو چلانا چاہتا ہے ایک مرتبہ کبھی حسین کے لب کھلتے تھے کبھی بند ہو جاتے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید حسین بد دعا کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے کان لگا کے سنا تو حسین نے 13 مرتبہ آواز دیا۔ مختار نے کہا کیا کہا؟ کہا شمر نے پہلی مرتبہ خنجر چلایا، حسین نے کہا واہ اماں، ایک مرتبہ دوسری مرتبہ چلایا، ایک مرتبہ آواز دیا نانا، ادادارو تیسری مرتبہ چلایا، آواز دیا والیا، ایک مرتبہ بیٹھ گیا حسین۔ کہتا ہے مختار نہ سن پاؤ گے۔ مختار نے کلیجے کو پکڑ لیا، جلدی بتا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ اب جیسے ہی 8 مرتبہ خنجر چلا حسین دریا کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے ابا،
कोहराम मच गया अदादारो, मुख्तार तड़प गए। अच्छा तूने तीसरा काम किया, अभी बहुत मातम करोगे अदादारो। कहता है अरे लोग लूट के ले जाने लगे, जब लोग सब कुछ लूट के ले जाने लगे, अरे मैं पहुंचा, मैंने देखा एक शख्स मुझसे पहले जामा गया। जब मामा जाने के बाद हुसैन का कुर्ता उतारने लगा, जैसे ही कुर्ता उतारा कटे हुए सर से आवाज आई, ओ बेहया मुझे बरहनाना का 11 मुहर्रम को मेरी बहन कैसे देखेगी। जब मामा लेके चला गया, वो कहता ने कलेजे पे हाथ रखा, या अली कोई खैर खबर हो, या अली कोई खैर खबर हो। पता नहीं कैसे सुनोगे। मुख्तार ने कलेजे पे हाथ रखा, या अली कोई खैर खबर हो, या अली मेरी मुश्किल कुशाई करो, ए नजफ के बादशाह मेरी मुश्किल कुशाई करो। एक मर्तबा मुख्तार तख्त पे है, सामने वाला कहता है कि मैंने देखा हुसैन के हाथ में एक अंगूठी थी, मैंने चाहा कि अकीक की अंगूठी उतार लूं, लेकिन हुसैन की अंगूठी नहीं उतर रही थी। मुख्तार ने कहा वाह वैला तूने क्या किया, छोड़ दिया? उसने कहा नहीं मैंने छोड़ा नहीं। फिर क्या किया? मैं उतारता रहा, गरीब तड़पता रहा, मैं उतारता रहा, गरीब तड़पता रहा। कब मातम करोगे? मैं उतारता रहा, गरीब तड़पता रहा। फिर क्या किया? अदादारो गरीब की अंगूठी जानते हो क्यों नहीं उतर रही थी? आगे वाली उंगलियों में वरम आ गया था। हुसैन ने जब पहना था तो वरम नहीं थे। अदादारो वो कहता है भी बहुत मातम करोगे, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ मेरे भाई, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं छोड़ रहा हूँ, अपने आप को संभालो। अदादारो वो कहता है मुख्तार मैं गया, मेरे मुझे अंगूठी चाहिए थी, मैं 2 पत्थर लेकर आया, एक पत्थर नीचे रखा, उसके ऊपर गरीब की उंगलियां, मैंने खंजर मुख्तार। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल हाशिमिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मदनी अस्सय्यिदिल बहिय्य वस्सिराजिल मुज़ी नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिबिल मक़ामिल महमूद